اور اتنی حضرت جی ہماری سینس کام کرتی ہے. میں آج بھی ایک شادی پہ گیا، وہاں تو خیر میں نے نہیں کھایا کچھ بھی، اور میں ویسے بھی گریز کرتا ہوں شادی کے کھانے سے. کوشش کرتا ہوں کہ اسی نمازی ہاتھوں کا کھانا کھاؤں. بھوکا رہ لوں گا سارا دن، لیکن میں بڑا گریز کرتا ہوں، کیونکہ جو نمازی ہاتھوں کا کھانا ہے وہ آپ کے دل میں ایک نور پیدا کرے گا. اور جو بے نمازی کے ہاتھوں کا کھانا ہے وہ سکل لاتا ہے، سختی لائے گا. نوال اندر پھینکتے پتہ لگ جاتا ہے. میں صبح سے حضرت میں نے صرف آدھی روٹی کھائی ہوئی، وہ نمازی ہاتھوں کی، باقی سارے دن کا گھوم رہا ہوں حضرت. کھاتا نہیں میں کہتا ہوں. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہزار بار ہو حضرت. اس لیے کوشش کیا کرو نمازی ہاتھوں کا کھایا کرو. یہ حضرت مجدد پاک کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا ایک نواسا تھا جسے غیر ارادی طور پہ کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. وہ آپ کی بارگاہ میں لائے گئے، بڑے بچے تھے. آپ نے فرمایا اس طرح کرو، اس کو بازار لے جاؤ اور بازار کا کھانا کھلاؤ. جو بازار کا کھانا کھلایا گیا وہ کیفیت ختم ہو گئی. سب نے عرض کی حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ بے نمازی ہاتھوں کے کھانے کی نحوست ہے حضرت. پہلے یہ جو ہماری مائیں تھیں وہ حضرت جی آٹا بھی باوضو گوندنا، قرآن پڑھتے گوندنا، دروشی پڑھتے گوندنا. پھر لوگ بھی شرم و حیا والے تھے، ایک دوسرے کی دید تھی. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے، دل سخت ہے حضرت جی، کسی کے لیے کوئی حیا نہیں ہمارے دلوں میں. جب کھانے اس طرح کا جا رہے ہیں بے نماز، دین سے دور. ہوں تو ساڑیاں بیویاں بھی حضرت جی سامنے ٹی وی دے پرات رکھ کے آٹا گوندی ہیں کتے ڈرامہ نہ لگ جائے. تو پھر اسی طرح کئی بچے آئیں گے، اسی طرح کا ماحول پیدا. میں آج یہ آپ کے ادھر کو ڈیلمی کا کوئی نکاح تھا، مجھے پڑھانے کی دعوت دی گئی. اللہ بڑا گریز کرتا ہوں کہ نہ جاؤں، لیکن ظاہر ہے جی ہم رشتہ دار یہ والے بھی ہیں. وہ اکیلا تو نہیں نا میں کہیں سے آ گیا. ننیال بھی ہے، ددیال بھی ہے، سسرال بھی ہے، یار دوست بھی ہے. کوشش ہوتی ہے کوئی ناراض نہ ہو. بعض جگہ انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی، جانا پڑتا. اللہ مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں مرد ہونے کے باوجود جب میں میرج ہال میں داخل ہوا میں نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا. اس طرح کا ماحول تھا، اس طرح کا. عورتیں کھڑی ہیں، چادروں کا نام و نشان کوئی نہیں، جسموں کی نمائش ہو رہی ہے. اور حیران کن بات ہے، نبی علیہ السلام نے کم و بیش 1400 سال پہلے بتایا بھی ہے ایک وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی. لیکن میں حضرت ادھر ان کو اتنا قصوروار نہیں ٹھہراتا. ہمارا بڑا قصور ہے. ہم پاگل ہیں یا ہماری غیرتیں مر گئی ہیں؟ کیوں ہم اپنی بیوی کا تماشا سب کو دکھا رہے ہیں؟ میں بڑا لاڈ حضرت جی، میں انگلینڈ کا دورہ کر کے تو وہاں سے اس کے لیے میک اپ لے کے آیا. بس ایک گل کہی سی، جہاں جہاں تجھے شریعت دیے گی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہوا جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر. تم نے غریبی میں میرا بڑا ساتھ دیا، اللہ نے مجھے امیری دکھائی ہے، میں تم پہ ہاتھ کھینچوں گا نہیں. بس ایک بات تم بھی دھیان رکھنا کہ جس کے لیے سجنے کا حکم ہے بس اسی کے لیے سجنا. تمہارا سجنا سارا محلہ بس ان کا نہیں، میرا قصور ہے، اس کو لے کے آیا ہوں. اکبر الہ آبادی نے کہا نہیں تھا آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ہمارا قصور ہے، ہم بے غیرت ہیں ان کو اس حالت میں لے کے آتے ہیں. ہم ہیں تو بہرحال حضرت اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اللہ ہمیں غیرت والا کر دے. اللہ ہمیں غیرت والا کر دے. جہاں جہاں ان کا حق ہے بڑے آسان انداز سے، لیکن ادھر نہیں کمپرومائز کوئی. اس لیے تو کہا گیا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. کیوں جی حضرت؟ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. بے غیرت جو ہے وہ نہیں جنت میں جائے گا. تیری ہے تو سارا محلہ ہی دیکھے، سارا میرج ہال ہی دیکھے، اس کو درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، تماشا لگا. یاد رکھنا اللہ کو نہیں پسند. یہ جو خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا نا، یورپ بڑے شوق سے کھا رہا ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے، دیوس ہے. یہ بھی جتنے بھی حضرت جی جانور ہیں ان میں یہ واحد ہے کہ اس کے سامنے اگر اس کی مادہ کو کوئی چھیڑے تو یہ اس میں کچھ بھی نہیں کہتا، باقی سارے پی جاندے نے.
ککڑ دے سامنے ککڑی کو اور ککڑ چھیڑ کے دسے، یہ بغیرت ہے، دیوس ہے، یہ جو خنزیر ہے، اس کا گوشت کھانے سے جو منع کیا گیا اس کی وجہ بھی یہ ہے، جو اس کا گوشت کھائے گا اس میں بھی یہ اثرات دیوس ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا ہم کھا نہیں رہے، لیکن ہو کیوں رہے ہیں؟ میں نے پوچھا بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ وہ مجھے بھی جانا پڑا، حالات اس طرح کے تھے کہ میں نے منہ پہ کپڑا دے رکھا تھا۔ بہرحال وہ خطبہ نکاح کے لیے اسپیکر کا بندوبست کیا گیا تھا، اگر چلو نہ ہوتا تو میں بھی چپ کر کے خطبہ پڑھا۔ اتنا شور حضرت جی مہرج حال میں، کڑیں کڑیں کڑیں۔ اب خطبہ دینا تھا، میں نے اعلان بھی کیا، میں نے کہا بھائی خطبہ کہنا ہے، اللہ کی حمد کروں گا، نبی پاک علیہ السلام کی ثنا بیان کروں گا، کوئی آپ کو قرآن سناؤں گا، کوئی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سناؤں گا، درود پڑھوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی تعظیم کرو یار۔ خاموش ہو رہے ہو سارے، اب لگا بھی اسپیکر ہے تو خیر بندے تو کو تھوڑے سے چپ ہو گئے، لیکن بیبیاں نے آخیا میں نہیں۔ پھر ظاہر ہے مجھے بھی تھوڑا غصہ آ گیا، اللہ بعد میں مجھے تکلیف بھی ہوئی۔ میں نے پھر کہہ دیا مہرج حال میں نے کہا دکھ ہے مجھے ان بچوں کی پہ جن کی تم ماں یا جن کی تم ماں بنو گی۔ تم خود اللہ اور اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کر رہی، تم اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گی؟ نکل گیا غصے میں میرے منہ سے۔ میں نے کتنی بار کہا چپ کر جاؤ، بعد میں کر لینا باتیں، مجھے خطبہ پڑھتے ہوئے کو 2 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ، 2 منٹ چپ کر جاؤ۔ اور حیران کن بات ہے، نکاح جو ہے وہ اصل ہے شادی کی، باقی تو جھوٹو چوٹ چال ہی ہے سارا۔ جہاں سے آپ شادی شروع کرتے ہو آ کے مکلاوے پہ آپ ختم کرتے ہو، سب جھوٹو چوٹ چال ہی ہے، کسی چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح ہی ہے جو اصل شادی ہے، یا ولیمہ ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو نکاح ہو رہا ہے۔ نہیں بھی آواز آ رہی تم پھر بھی، لیکن آواز آ رہی ہے، اسپیکر لگے ہیں باقاعدہ۔ وہ پھر میرے منہ سے غصے میں آ کے نکل گیا۔ میں نے کہا دکھ ہے مجھے ان بچوں پہ، ان کی تم ماں ہو یا جن کی تم ماں جا کے آگے بنو گی، کیا بنے گا ان کا؟ تم خود نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی تعظیم کر رہی، تم اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گی جا کے؟ لکھا ہے جی کوئی فاتح تھے بڑے، مجھے بن گئے نا جہاد پہ، تو ظاہر ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، یہ خبریں آتی تھی بندوں کے ذریعے۔ خبر یہ دی گئی بادشاہ کو کہ آپ کا بیٹا پیٹھ دکھا کے نا بھاگ گئے، مسلمانوں کو جنگ میں شکست ہوئی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، وہ ملکہ کے پاس آیا، اس نے آگے کہا دیکھ تیرے بیٹے نے کیا گول کھیلا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگا ہے، تو مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ وہ ملکہ آگے سے کہتی کوئی آ کے یہ کہے نا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، میں یہ تو مانوں گی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بھاگ گیا میں نہیں مانوں گی کبھی۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، ملکہ یہ کہہ کے اٹھ کے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد کو وہ 1-2 دن کے بعد خبر آئی کہ نہیں، وہ شہزادے کی جنگی چال تھی، اس وقت وہ میدان جنگ سے بھاگا لیکن اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا اس نے تو مجھے اس دن ہی کہہ دیا تھا۔ وہ ملکہ کے پاس آیا، آ کے کہا جو تو نے کہا تھا وہی ہوا، وہ نہیں بھاگا، اس کی جنگی چال تھی، اس وقت تو بھاگا لیکن اس نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان فاتح ہو گئے۔ اب تو بتا تجھے اتنا یقین کیسے؟ اس نے کہا جس دن مجھے پتا چلا نا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں نے اس دن 2 نفل توبہ کے پڑھے اور پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ میں نے کہا جب یہ بچہ دنیا میں آیا میں نے کبھی اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، ساتھ قرآن پڑھتی تھی، آپ کا کھانا اس کا کھانا، اس کا کھانا تو سارے بناتے تھے لیکن اس کا کھانا ہمیشہ میں نے بنایا، اس کا آٹا قرآن پڑھ کے گونا، اس کا سالن میں نے سورہ یاسین درود پڑھ کے پکایا۔ جس بچے کو میں نے اس طرح جوان کیا ہے وہ شہید تو ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا کبھی بھی۔ لیکن آج کدھر امت کو یہ مائیں میسر ہے؟ وہ میرے منہ میں سے نہ غصے میں نکل گیا کیونکہ دل دکھا ہے۔ میں نے کہا مجھے دکھ ہے ان بچوں پہ جن کی تم مائیں ہو یا جن کی تم آگے جا کے مائیں بنو۔ کون سا ادھر کو انڈیا اور پاکستان کی آپس میں گول میز کانفرنس ہو رہی، اتنی اونچی، تو بھائی ساری شادی میں تم نے اکٹھے ہی بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لینا۔
کوئی نہیں, سارا میرج ہال انہوں نے سر پہ اٹھا رکھا تھا. وہ بیچارہ دلہا بھی بڑا پریشان ہو گیا جب میں غصے میں آیا. تو یہ کوئی بات عجیب ہی. اچھا تو جو کرنے والی بات تھی اتنا حضرت ہمیں, میں ایک شادی پہ گیا اس طرح نکاح پڑھا کے انہوں نے مجھے سائڈ پہ بٹھا دیا, کھانا شروع. اور جدو ساڈے ویاواں تے کھانا کھلدا انج لگدا ہے قوم پہلی باری کھانا کھان لگی ہے. دکھ ہوتا ہے حال دیکھ کے یار, اتنا کھانا ہے تمہارے لیے پتر سارا, انہوں نے نال لے جانا. آرام سے کھاؤ یار, اس بات کا ثبوت دو آپ انسان ہو, آپ پڑھے لکھے لوگ ہو یار. بالکل جویں حضرت جی مجھاں چھڈو تے پیندیاں نے, بلکہ وہ بھی نہیں اڈے پیڑے طریقے نال پیندیاں جویں اسی پہننے. وہی چکن ہے حضرت, وہی چاول ہے, وہی نان ہے یار, روز کھاتے ہو آپ. دکھ تو اس بات کا آتا ہے یار, اتنے روڑ لیں گے اسی پاندے ہیں نا اپنے اتنے. کھیر تے انج پانی جویں ہونا نہیں کوئی نہیں. تکلیف ہوتی ہے یار, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, دنیا کہاں سے کہاں. وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ چلے گئے. ہم آج بھی حضرت جی وہ کھانا جو بنا ہی میرے لیے, جو پکا ہی میرے لیے, ہم اس کے لیے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے. تکلیف ہوتی ہے دیکھتے کہ ہم نے کب بدلنا ہے حضرت جی, ہم نے کب بدلنا ہے. وہ کھانا نا, وہ جب مجھے تو خیر نہیں انہوں نے جانے دیا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے لے آئیں گے. وہ میرے سامنے دو بندے بیٹھے تھے, ایک مجھے پہچان گیا, دوسرے نے نہیں. وہ ایڈی وڈی تھالی نا, وہ جنہیں نہیں پہچانے وہ پار کے بوٹی جاندی نہ لے, جو مجھے پہچان وہ بڑا شرمندہ سا ہوا. اب وہ ظاہر پہلے بھی اسی طرح ہی کرتے ہوں گے. وہ میرے سامنے ذرا اچھا بننے کے لیے نا اس کو کہتا ہے ایک ہی کیتا ہی, ایک اور اڈی تھالی پر لے ہیں, پھر پا لے آنی سی. اچھا وہ آگے سے کیا کہتا. تو میں نے کہا دیکھو یار, اس قوم کو اتنا پتا ہے کہ ہم شادی بائے, اس قوم دے یہی حالات نہیں. اس قوم نو سمجھ آندے آندے بھی ٹائم لگے گا, آنی ہے لیکن اجے نہیں. لیکن میں حضرت ان سے دل برداشتہ ہو کے چھوڑ نہیں سکتا. اگر سارے چھوڑ دیں گے ان کی صلاح کون کرے گا. اللہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے. وہ ایسے آگے سے مسکرائیں جو انہوں نے شان بیان کرنے, ابھی نہیں ان کو سمجھ, لیکن آئے گی, وقت لگے گا, بدلیں گے. لیکن ابھی وہ اس طرح سے جو میں ان کی بڑی خوبی بیان کر رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ بدلیں گے ضرور. میں مایوس نہیں ہوں ان سے. ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے. اصل میں تھوڑا قصور ہمارا بھی ہے نا, ہم نے بھی تو یہ باتیں کبھی کی نہیں نا. اسی بھی وہی گلیاں رٹیاں رٹائیاں کرنے اور کر کے ٹر جائیں. کہیں ابو بکر کو بیچا, کہیں عمر کو بیچا, کہیں عثمان بیچے, کہیں علی بیچے, کہیں حسن بیچے, کہیں حسین بیچے. بیچ نہیں ہے نا بھائی, جو اپنی مرضی کی بات ہوئی, جہاں پتہ داد ملے گی, اگوں ویلا شیلان گئی, وہ کیتی تے ٹر گئے. ہم تو یہی کر رہے ہیں, یہ باتیں کرتے کوئی نہیں. اللہ یہ باتیں میری ذمہ داری تھی, میں نے سکھانا تھا ان کو کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, شوہر کیسے بننا ہے, بھائی کیسے بننا ہے, بیٹا کیسے بننا ہے, دکاندار کیسے بننا ہے, خریدار کیسے بننا ہے, محلے دار کیسے بننا ہے. یہ میری ذمہ داری تھی. ہم بس اپنے مطلب کی بات کی, جہاں داد ملے گی, جہاں پیسے ملیں گے, کر کے اٹھ کے چلے گئے. ان کا بیڑا گرک ہو گیا. قوم کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, نہ کھانے کا پتہ ہے. بلکہ میں حضرت جی دکھ سے کہتا ہوں, ہم تو ان کو اتنا بھی نہیں سکھا کہ کلا دے ختم تو بعد حضرت جی کیلے دے چھل کے مسجد ہی چھوڑ کے جاتے نہیں. یہ بیچارے تو ابھی تک یہاں کھڑے ہیں. اللہ شریعت تو باہر پھینکنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی. ایک کھکھڑی دے, کیلے دے, دوانے دے, ایسے مسجد چھوڑ کے جاتے نہیں. ہم تو ان کو آج تک یہ بھی نہیں سکھا سکے, ہم اتنی پیچھے ہیں. میں یہ پھر جا رہا ہوں 28 کو باہر نا, پھر اتنا زیادہ دکھ اور درد لے کے آؤں گا اپنے پاکستان کے لیے واپس. جب ان کو دیکھوں گا حضرت جی پھر دل دکھے گا یار. میں حضرت اس دن ایک پروگرام تھا, تو میرے ایک بڑے پیار والے ہیں, وہ عرصہ دراز سے جاپان میں مقیم ہیں. وہ جاپان میں بڑی فیملیوں میں ان کا شمار ہے, امیر کبیر آدمی. ملاقات ہوئی, عمر ان کی بھی جاپان میں گزر گئی ہے. میں نے ان سے کہا, حضرت 2 بار جاپان نے بم کھایا, ہیروشیما اور ناگاساکی. ایٹم بم وہ ہے جس پہ ایک بار گرا تباہ کر دیا اس کو. اس کے بعد جاپان کا شمار ان ممالک میں ہے کہ جن کو بہت زیادہ قدرتی آفات کا سامنا, سونامی بڑی ہے, زلزلے بڑے. بلکہ اب تو حضرت انہوں نے
ان افات سے لڑنے کے لیے اسٹرکچر اس طرح کے بنا لیے کہ ان کی عمارتیں اب جب زلزلہ آتا ہے تو گرتی نہیں، جھولتی ہیں حضرت۔ انہوں نے آگے اپنی عمارتیں اس طرح کی بنائی ہیں کہ جھولتی ہیں حضرت وہ عمارتیں۔ مجھے بتا رہے تھے کہ شاید کتنے 5.6 تک کہہ رہے تھے، یہ پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عمارتیں اتنے شدید زلزلے کو بھی برداشت کر سکتی ہیں، جھولیں گی گریں گی نہیں حضرت۔ وہ یہاں تک ٹیکنالوجی کو اٹھا کے لے گئے۔ اور حضرت جی اس قدر زیادہ زلزلہ، اس قدر زیادہ سونامی، 2 بار ایٹم بم کھانے کے باوجود بھی ان کی بیٹا ترقی کا عالم یہ ہے کہ ٹوٹا ان کی امیدیں ہیں اس یوتھ سے۔ حضرت جی دیکھو کیا کرتے ہیں، میں تو اپنا رول پلے کر رہا ہوں۔ حالانکہ میرا یہ کام نہیں ہے جی، میں کو ادھر سناوا ہے، ادھر سناوا، ویلا لاواں تے گھر جاواں کی کراں گا؟ ویلا نہیں پتر، وہ زہر ہے جڑا میں اپنے بچیاں واسطے لے کے جاواں گا۔ مینوں نہیں وہ زہر چاہیے نہ میں اپنے بچیاں نوں زہر کھوانا ہے۔ میں تو دکھ رو رہا ہوں، میرا وس چلے تو میں نے گلے کوٹ چھڑا پڑ کے، لیکن کیا کہوں، چپ کر رہا ہوں۔ جو بابا بھی نہ آکھے گا تو کون آکھے گا؟ کوئی کہندا فجر دی میں آکھاں گا، کوئی کہندا زور دی میں آکھاں گا، کوئی کہندا اثر دی میں آکھاں گا، کوئی کہ مغرب دی میں آکھاں گا۔ اذان آکھنی کیا پہلے سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں مسجد سے خوبصورت ہوا تو سارا گاؤں ڈوب مرو کہیں جا کے کہ وہ تمہارا گھر ہے اور اتنا خوبصورت اور یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا یہ حال ہے۔ لیکن یہی ہے تقریباً ایسے طرح اپنے گھر اتنے عالی شان، اور اللہ دے کر لیے حالات مولوی صاحب جناب زیر اعلان کر دینے 10 روپے چودھری کوچو موچو نے بھیجے نے، 10 روپے کا بھی اعلان کرنا مجبوری ہے جی، وہ بیچارے دی کی کرے، نہ اعلان کرے گا تو بھیجنے کسی نے۔ میں آپ انہوں کیا چودھری کوچو موچو، وہ کوچو موچو بھی جڑا 10 روپے کا بھی اعلان کروان دیا 100 روپے آندا ہے۔ میں بھی حضرت اج کل اتنے آ گیا تھا، میں ایک سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہن دے، آلے دوالے پنڈ ہی نے جی سارے۔ یہ کتنے اتوار نو گھر ہوا تو مینوں بھی پئی آوازاں جی 10 روپے کا لان، 50 روپے کا لان، 100 روپے کا لان، 200 روپے کا لان۔ اس قوم کل کیبل والے نوں دین لئی 500 روپے تے ہے، رب دے کار دین لئی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس قوم کی صدا نواز شریف اور زرداری ہیں حضرت، پھر اس قوم کی یہی صدا ہے حضرت، اور کون ہے؟ کیبل والے کے وہ جو دینے ہیں وہ نہیں چبھتے کسی کو، وہ نہیں زیادہ لگتے کسی کو، جو اللہ کے گھر میں دینے ہیں وہ چبھتے ہیں، وہ زیادہ لگتے ہیں۔ اللہ قربان جاؤں، جب یہاں دینے کی باری آئی تو امام حسین نے علی اکبر بھی دے دیے، علی اصغر بھی دے دیے، جن کو پتا تھا کہ اس ذات کی شان کیا ہے اور اس کی بارگاہ میں دیتے کیا کیا ہیں۔ 10 روپے بھیج دے تسی، جیسے اللہ کے گھر کا نظام چل رہا ہے، مجھ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ میں نے بھی 8-9 سال امامت خطابت کی۔ پھر اس قوم کی صدا، اس قوم کی حکمرانی ہے حضرت، وہی ان کی صدا ہے۔ ذلیل کرن 4 سال 5 سال آگے۔ پاکستان کا شمار حضرت ان ممالک میں ہے جو اچھی خاصی گندم پیدا کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، آٹے کے لیے بھی ترسو لگو لائنوں میں، وہ ذلیل ہے۔ پاکستان کے بعد اپنی گیس ہے، اپنی گیس ہے ہی کوئی نہیں، ستایا ہے، ڈنڈا لے کے تو نہیں مارنے آنا اس کو، جی پھر ہوئے گا کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی تھی، رب ان کے چہرے نہ بگاڑنا، ان کو بندر بنایا گیا، کون ہو کرا تنخواہ سے ہی، میری امت ہے، چہرے نہیں بگاڑنا، ان کو زمین میں نہ دنسانا، نہیں دنسانا، ان پہ پتھر نہ برسانا، لیٹ ہو جانے کا۔ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا۔ اور میں ایک آخری بات کر کے میں واپس آ جاؤں گا، بچوں نے جس حوالے سے حضرت نے مدرسے کہا، میں اس پہ کر کے میں بات کرتا ہوں۔ کافی زیادہ ٹھنڈ بھی ہے، وقت بھی کافی ہو چکا، پوری پاکستانی قوم ایک کی گل۔ اور میں حضرت جی یہ جڑے بیٹھے تھے نا پیچھے بھائی بڑے بڑے، انہوں نے فضول ہے گل کرنی، انہوں نے کل مینوں بھنڈنا ہے تے بہ کے سیاسی تقریر کر کے ٹر گیا، فضول ہے، یہ سمجھوتا کر چکے ہیں غلامی پہ، یہ رضامند ہے، انہوں نے گل کرنا بھی فضول ہے۔ میں آپ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، جو تم نوجوان، ان سے کوئی بات نہیں، انہوں نے سیاسی جماعتاں لی جڑی نا پنگ پی لئی دی ہے، یہ مر کے ہی ہوش میں آئیں گے، ملک الموت ان کو اٹھائے گا، اٹھو بھائی فلانی فلانی لیگ تے فلانی فلانی پارٹی اٹھ، یہ نہیں وہ ہوش میں آئیں گے، یہ ان پہ موریں لگ چکی، فی قلوبہم مرض
فزادہم اللہ مرضا، موراں لگ گئی دی انہاں دے دلاں تے۔ میں تم نوجوانوں سے مخاطب، تم ہو میرا کل، تم نے کل کوئی ڈی ایس پی بیٹھا ہے، کوئی ایس ایچ او بیٹھا ہے، کوئی انجینئر بیٹھا ہے، کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہے، کوئی ایم این اے بیٹھا ہے، کوئی ایم پی اے بیٹھا ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انہوں نے نہیں کوئی بھی پوری، یہ جتنے بیٹھے نا یہ سارے بھائی جنہیں بھی 35-40 والے بیٹھے ہیں ناکام لوگ ہیں، اور کیا ہے 100 بھی ہونا اور نیت والے 5000 ان کو بھی نہیں لوٹ سکتے۔ بس میرے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، انہوں جدو پہ انہیں کارا لئی پہ انہوں پہنچوں کہ اپنے انہیں لٹے۔ کئی بار حضرت جی گوگل پہ پاکستان کے نقشے ڈالے گئے، کسی نقشے میں سندھ کوئی نہیں، کسی نقشے میں بلوچستان کوئی نہیں، کئی بار گوگل پہ ڈالے ہیں، نقشہ ڈالا جی 2013 میں پاکستان اس طرح ہوگا کہ سندھ نہیں ہوگا، 2017 میں پاکستان اس طرح ہوگا کہ جناب بلوچستان نہیں ہوگا۔ ان کے باپ کا راج ہے، یہ تحفہ ہے۔ سائڈ پہ لگا دی، اس نے کہا ان لاک، کوئی بات نہیں کی، دروازہ کھولا اتر کے۔ منو بڑا غصہ آیا، عجیب تماشا ہے بھائی۔ برحال کہتے میں نے کہا ان میں بھی انہوں ویاہ کر کے دساں گا، فیملی سے بات کی، پاکستان آیا، پورے دڑلے سے ویاہ کیا بگیا۔ وقت گزرتا گیا، کو 2-3 سال بعد وہ کہتے ہیں کسی پروگرام پہ نا اس سے ملاقات ہو گئی۔ یہ نہیں کہ مجھے جیسے ہم پاکستانی ملتے ہیں، نہیں، بڑے اچھے انداز سے مجھے ملی، کوئی روٹ بیہیویئر نہیں، بڑا اچھا انداز اس کا ملنے کا۔ میں بڑا حیران ہوں، کہتے خیر میرے اندر تجسس پہ، بھائی مل بھی اتنا اچھا رہی ہے، چھوڑ کے کیوں چلی گئی پتہ کرو۔ میں گیا اور میں نے کہا صرف ایک وجہ دس، اس کے بعد کوئی بات، کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ کیوں اتر کے گاڑی سے چلی گئی؟ وہ کہتے ہیں مجھے اس نے کہا یاد ہے تم نے وہ ببل لی، کھولی، منہ میں ڈالی، اس نے کہا ریپر تمہارے ہاتھ میں تھا، اس نے کہا تم نے شیشہ نیچے کر کے ریپر سڑک پہ، بس وہ بات اچھی نہیں لگی، اس لیے فیصلہ کر لیا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ لائف پارٹنر، یہ حلا ان کے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ الطہور شطر الایمان، حدیث پاک کی جو عبارت ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں بیٹا ہے، ان کے پاس قرآن، کو بخاری، کو مسلم، کو ترمذی، کو نسائی، کو ابو داؤد، کو 4 جمعے، کو 2 عیدیں، کو ربیع الاول، کو 10 محرم، کو رجب، کو شعبان، کو 27ویں، کو کل 10واں 40واں محفل میلاد مصطفیٰ شان صدیق اکبر کانفرنس ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، کوئی نصاب ہی نہیں ہے، کوئی روحانی کتاب ہی نہیں ہے، لیکن ان کو پھر بھی پتا کہ سڑک گندی، میرے پاس نصاب ہے پورا، لیکن ہمیں آج تک اتنا بھی نہیں پتا کہ مسجد بھی گندی۔ آؤ میرے نا سویرے کسی ختم تے ٹور چلو، جو میری گل آ جو جنات رجی کیلے کھا کے چھلکے لوگ مسجد سٹ کے گئے، تاڑیاں جتیاں مصباحی دا سیر ہوئے گا۔ پورے پاکستان سے بندہ آ جائے جی، کیمرہ لگا ہوا ہے، کلپ مجھے پتا چڑھنا ہی چڑھنا یوٹیوب۔ آؤ میرے ساتھ ختم، میرا روز کا کام ہے، صرف دل ہی دکھتا ہے۔ ہم آج بھی مولانا روم میں لکھا فرماتے ہیں کوئی نوجوان تھا تو اس کو سارا پینڈ ہی مارتا ہی، ایک دن ماں نے بٹھا کے انہوں آخیا، انہیں کہا پترا سارا پینڈ ہی تینوں کٹدا ہے، روز ہی کٹ کھا گیا۔ انہیں کہا ماں میرا قصور ہے، میں سچ بولنا۔ انہیں کہا پترا سچ بولیا کو ماردا ہے؟ ہاں ماں بڑا مار دے۔ انہیں کہا نہیں میں نہیں۔ انہیں کہا ماں ایک سچ بولنا ہونی، تم ہی ماریں گی میں۔ بولا لکھ رہے ہیں، بڑے لکھ گئے۔ انہیں کہا بول ہاں بھلا۔ انہیں کہا ماں ہے تے 10 ابے نو فوت ہوئے ہیں، کنی دیر ہو گئے، تو میک اپ کدھر ہی کر رہے ہیں؟ کھلوت تیری وہ کہہ گئے سچ تے پتر روٹی بھی نہیں لبدی کھان۔ اگلے کہتے ہیں اینج ہو کے اینج ہوئے گا تو پنڈو باہر نکل جائے گا۔
کئی بار میرے ساتھ ہوا. میں حضرت وہ حج پہ میں بہت کم جاتا ہوں تقریر کرنے. کسی نے حج پہ جانا ہوئے نا میں بہت کٹ. تھی بڑے میٹھے طریقے نہ بھی سچ بولو گے اگلے نے پھر بھی غصہ کر جانا. میرے افسر تھے حضرت, انہوں نے مجھے کہا جی میرے کوئی رشتہ دار حج پہ جا رہے ہیں, انہوں نے مجھے بڑا کہ حضرت صاحب میری عزت رکھنی ہے. میں حضرت جی بعد چ نہ تاری عزت رہنی ہے نہ کر کے پھر بھی رہ جانی جی, بعد چ نہیں جی رہنی ہے میری تو اتنے نہیں نہ رہنی ہے تاری بعد چ نہیں رہنی ہے. انہیں نہیں حضرت صاحب تھی میں وہی ہوا حضرت وہ حج پہ جا رہے تھے وہ بھائی انہوں نے بٹھا داڑھی حضرت انہوں نے اس دن بھی منی نہیں. نبی علیہ السلام دی بارگاہ چلے کم از کم اتھے ہی رکھ کے جا پھر آ کے لوا لیں کم از کم ایسا ہی کر کے تو اتھے چلنا ہے منہ تے نہ من کے جا کے انہوں دی بارگاہ پامپڑ بل. اس لیے پتر کتنے نوجوان بچے بیٹھے خدا دا واسطہ دے کے کہتا جی پڑھو میرے کاکے نوکری لی نہ پڑھیو. ایڑے ساڈے میں بیٹھے دے جننے وڈے پہلی انہاں دی غلطی ہے انہاں نے جڑا تہاڈے اندر کل ٹھوکیا گندا کل نظر جی وہ کی وہ کم از کم میٹرک کر لیں تینوں کتے سرکاری ملازم تے وہ میٹرک تک سرکاری ملازم ہونے لئی دوڑ دے رہے ہیں. دوجا کھیل کی ٹھوکیا جنی دیر پیسے نہیں نا چنگے کمائیں گا چنگا رشتہ نہیں لبنا. باقی اتھے گئی ہے اتنا قیمتی وقت نوکری اور چھوکری کے لیے ضائع ہو گیا. اور اقبال نے رو کے گلہ کیا حضرت کیا کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے ساری عمر نوکری ضائع ہو گئی. حالانکہ نوکری میں بھی تیرا کوئی نہیں وہ بھی اتھوں اور اتھے بھی تیرا اختیار کوئی نہیں وہ بھی اتھوں ہی اتھوں. میں سیالکوٹ سے آیا ہوں انڈسٹریل ایریا میں نے ایم بی اے والے کو انگوٹھا چھاپ کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا ہے. نوکری کے لیے نہ پڑھو پتر پڑھو پڑھو بس پڑھو پڑھو علم حاصل کرو. بایو نوکری کے لیے نہ پڑھو کیمسٹری نوکری کے لیے نہ پڑھو فزکس نوکری کے لیے نہ پڑھو میتھ نوکری کے لیے نہ پڑھو علم. اس لیے پتر پڑھیو میرے بچے شکایت ہے مجھے یار خدا بندان مکتب سے سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اللہ سلامت رکھے. پھر انشاءاللہ کبھی وقت بنے گا. اصل میں اب لے بڑی لیٹ گئے ہیں میں بھی تھک گیا ہوں. نعرہ تکبیر نعرہ کیا جی پڑھن گے نا کاکے پڑھو میرا. میں مسجد پہ تو ہوں تو میں کہتا حضرت صاحب تو ہی تے اتنا پانی ضائع کر دے کی ہوا ہے نہیں روز نہ تو آیا کرو جمعے مسجد تجھے اس کا گھر بھی میں لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ بات کیسے کر دیتے. اللہ حضرت میں جب ظہر کے لیے آتا تھا نا میں گھنٹہ پہلے آ جانا ہوں صلاح میں لین دس وہ گھر تجھے بھی پیا حضرت میں نے کہا حضرت جی تہاڈا گھر کنی باری تجھدا کہندا پڑھنا تو قرآن ہی نہیں سیکھیا کوئی نہیں آتا پڑھنا مجھے پتہ جی اب ہے بھی سارے تقریباً بڑھیاں کو پڑھے دی عورتوں کو مجہول بلکہ مجہول بھی نہیں جی غلطیاں نے لکھنے جلی ہے وڈیاں غلطیاں جی معافی کوئی نہیں مطلب ہی بدل جاتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. دیکھو کوئی وکری زبان تے نہیں میرے منہ سے تہاڈے والی ہے پتر جی اے پڑھ سکتی ہے تہاڈے والی کیوں نہیں پڑھ سکتی. دان جے چیک کرنے تو بھی کر لو مجھے ہی نہیں میرے بچے صرف کی ہے کہ پتر کسی استاد کو سیکھے ہے سیکھو میرے پتر تسی بھی پڑھ سکتے. اللہ پاک نے بڑا وہ کیا جی میرے ذہن سے وہ آیت نکل گئی ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے بڑا آسان کیا ہے کہ پتر اتنی برکتیں اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری سوائے جس پہ اتری یا جو ان کے خاص تھے باقی حضرت جی تورات انجیل زبور اس طرح نہیں تھا معاملہ جس طرح ادھر آپ کو 10 سال والا بھی قرآن پاک کا حافظ ملے گا حضرت
اللہ نے آسان کر دیا اس کو، یہ اترتی ہے سینوں میں حضرت۔ 10 سال دا حافظ، میں 9 سال دا حافظ بھی ویکھیا، اترتی ہے سینوں میں حضرت، زبان پہ آسان ہے حضرت جی، سکھتے کوئی نہیں، ٹپ کے رکھ چھڑے دینے حضرت۔ بس ایک ہی کام لی قرآن رہ گیا، قادلی ووٹیاں ٹورو حضرت جی۔ ہائے ہائے الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمہ البیان۔ کیا مزہ ہے، ٹھنڈ پہندی اندر حضرت، سکون اترتا ہے، کلام الہی ہے نا، ایتھے سکون اندر، دل کردہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ قرآن بھی نال نبی پاک علیہ السلام دی نعت بھی، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ نال قرآن بھی نال نبی پاک علیہ السلام دی نعت بھی۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك۔ نال قرآن پاک بھی نال محبوب علیہ السلام دی نعت بھی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نال حضرت جی قرآن بھی نال سائیوں نو جواب بھی، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، نو تسلیس، عیسیٰ علیہ السلام نہیں بیٹے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سکھڑ گے نا کاکے، قاری صاحب کو سکھو گے نا، سکھو میرا پتر، اٹھو کریے کوئی کام، وہ کو کام آؤ کوئی نہ کوئی پتر اپنا رول پلے کریے۔ ماشاءاللہ خوشی بچیاں نو ویکھ کے، جوان منڈیاں نے ایک سلسلہ شروع، وداؤ پتر اینو سال تے نہ کرو، مہینے دی کرو ایک۔ اوتھے ادارۃ المصطفیٰ دے مبلغ نے اور جن بلاؤ پتر کام کریے، جنہیں رلو پتر بچیاں دے نال کوئی کریے کام۔ اور جڑا آئے انہوں کہنا حضرت جی خوش آمد نہیں کرنی، انہاں دی تربیت کرو، انہاں نو دسو سونا کیویں میں، اٹھنا کیویں میں، کھانا کیویں، چوائی کیویں بننا ہے، خامن کیویں بننا ہے، پرا کیویں بننا ہے، پتر کیویں بننا ہے، بہنوئی کیویں بننا ہے، اسلام نے کی کیا ہے دسو۔ صرف اس قوم دا ہی قصور ہے، اسی انہاں نو دسیا نہیں ہے، اسی انہاں نو
دس نہیں بلکہ حضرت جی اینے حالات خراب نے اس قوم نو اج تک تے یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ احمد سارے احمد کہندے نے کیوں جی نہیں کہندے احمد سارے احمد کہندے نے اسی اج تک یہ بھی نہیں دس سکے کہ احمد کیوں بھائی کہندے ہو نا احمد ہی سارے میری فیملی چ کنے نے احمد ہی کہ اللہ میں کہہ تھکیا ہوں احمد احمد عمر ہو گئی بھائی احمد بھی 30-35 سال دا ہو گیا ہوں پک گیا احمد جنہ مرضی میں کہاں وہ پھر احمد جب میں بیٹھا ہوں ویک اوہ ادھر صاحب بھول گئے احمد لیکن پھر پک گیا سارے ناصر سارے ناصر کہنے قاسم سارے قاسم کہنے نعرہ مارن دی واری آئے میرے مولا مشکل کشادہ نے تو نعرہ وجد ہے مارو حضرہ نعرہ کٹ کے ایک واری نعرہ حیدری یا علی یا علی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا علی نہیں علی کی ہے جی نعرہ حیدری تھک گئے ہو تقریر تو میں کی تھی تو بہ کے تھک گئے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری وما علینا الا البلاغ المبین